الحمد لولیہ والصلاۃ والسلام علی نبیہ وعلی آلہ وصحبہ وبعد۔ معزز سامعین، میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا، بڑی اہم باتیں ہیں آج کی اس گفتگو میں، اور انشاءاللہ یہ چند اہم باتیں سننے سے مجھے یقین ہے انشاءاللہ اگر میں اور آپ کوشش کریں گے تو ہم اپنی زندگیوں کے اندر پازیٹیوٹی لا سکتے ہیں، مثبت تبدیلیاں لا سکتے ہیں، ہم اپنے اندر بہتر تبدیلیاں لا سکتے ہیں۔ سو اہتمام سے بات کو سنیے اور کوشش فرمائیے، آخر تک سنیے، اسکپ کر کے مت جائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تشریف فرما ہے اور آپ ارشاد فرماتے سیطلع علیکم من ہاہنا رکب ہم خیر اہل المشرق، فرمایا ابھی تمہارے پاس کچھ لوگ آئیں گے جو اہل مشرق کے بہترین لوگ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا مختصر سا قافلہ ہے جو 13 افراد پر تقریباً مشتمل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے۔ یہ عبد القیس کا وفد تھا اور عبد القیس کے لوگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو خیر اہل المشرق فرمایا کہ یہ مشرق کے بہترین لوگ ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بارے میں کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری تعریف فرمائی۔ چنانچہ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جب آپ کے قریب پہنچے فرتے ملاقات میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے اشتیاق میں اپنی سواریوں سے انہوں نے چھلانگیں لگائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی دوڑتا ہوا آیا، کوئی تیز چلتا ہوا آیا، جلدی سے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست کو بوسہ دیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ گئے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ 13 افراد پہ مشتمل یہ قافلہ تھا، اور یہ سن 5 ہجری یا اس سے پہلے کی بات ہے، فتح مکہ سے پہلے کی بات ہے۔ خیر میں عرض کر رہا تھا، ایک شخص تھا جن کا نام تھا منذر بن عائز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے سارا سامان سمیٹا اپنے قافلے والوں کا، جو ان کے ساتھ لوگ آئے تھے، سارا سامان سمیٹ کے ایک جگہ پہ رکھا اور اس کو محفوظ کیا، اور محفوظ کرنے کے بعد ان کے پاس جو عمدہ لباس تھا وہ پہنا اور صاف ستھرے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، حاضر خدمت ہوئے، فریش ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ ایک روایت میں آتا ہے جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو قبیلے والوں نے جگہ چھوڑ دی ان کے لیے کہ جی یہ ہمارے سردار ہیں، یہاں پہ تشریف رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی دائیں جانب بٹھایا کہ حضور کی خدمت میں پہنچے تو آپ کے دست اکبرس کا بوسہ دیا۔ آپ نے فرمایا ان سے ان فیک خصلتین یحبہم اللہ الحلم والانات۔ اس حدیث پاک میں ان کو اشج عبد القیس کہا گیا ہے، اور اشج عبد القیس کہنے کی وجہ یہ کہ ان کے چہرے پہ زخم کا نشان تھا۔ عربی زبان میں اشج اس کو بولتے ہیں جس کے چہرے پہ کوئی نشان ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اشج عبد القیس یعنی منذر بن عائز رضی اللہ تعالی عنہ ارضاہ ان سے فرمایا ان فیک خصلتین یحبہم اللہ، فرمایا تمہارے اندر 2 خوبیاں ایسی ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں۔ الحلم پہلی خوبی ہے بردباری، اور دوسری خوبی ہے الانات، ٹھہراؤ طبیعت کے اندر غور و فکر کرنے کی صلاحیت، طبیعت کے اندر جلد بازی نہ کرنے کی صلاحیت، عدم التعجل، التوقف، الثبات فی الامور، یعنی کام کرنے میں غور و فکر، سوچ سمجھ کا استعمال کرنا اور جلد بازی نہ کرنا، اپنی سوچنے کی صلاحیت بروئے کار لاتے ہوئے کام کرنا، وقار، متانت، سنجیدگی، تمکنت، فرمایا یہ جو خوبیاں تمہارے اندر 2 ہیں، ایک بردباری اور ایک وقار، متانت، سنجیدگی، غور و فکر، غور و خوض، جلد بازی نہ کرنا، یہ اللہ جل شانہ کو بہت پسند ہے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں یا میں نے خود یہ کسبی ہیں، میں نے خود کوشش کر کے اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کی ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی طرف سے۔ تو انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا الحمدللہ الذی جبلنی علی خلتین، بعض روایات میں خلقین کے الفاظ آتے ہیں، بعض میں خصلتین کے الفاظ آتے ہیں۔ الحمدللہ الذی جبلنی علی خلتین یحبہم اللہ ورسول، کہ میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے 2 خوبیاں ایسی عطا فرمائی ہیں جو اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہیں۔ تو یہ جو 2 خوبیاں ہیں یہ بڑی اہم ہیں، ایک ہے بردباری اور دوسرا ہے وقار، متانت، سنجیدگی، جلد بازی نہ کرنا، غور و فکر کرنا۔ یہی خوبی ہے جس پہ آج میں بات کرنے جا رہا ہوں اس واقعے کے تناظر میں، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ یہ خوبی اللہ کو بہت پسند ہے، متانت، وقار، سنجیدگی، جلد بازی نہ کرنا۔ دوسری حدیث میں فرمایا گیا الانات من اللہ والعجلۃ من الشیطان، کہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے
اور وقار، متانت، سنجیدگی، غور و خوض کر کے کام کرنا، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا نے ہمارے غور و فکر کرنے کی صلاحیت کو مزید محدود کر دیا۔ جلد باز قوم واقع ہوئے، فیک، ڈیپ فیک، اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز، مختلف طرح کے چیلنجز کا ہمیں سامنا ہے اس وقت سوشل میڈیا پر، اور ان چیزوں کو نہ سمجھتے ہوئے ہم خود اپنا نقصان کرتے ہیں بحیثیت قوم، اور دوسروں کا نقصان کرتے ہیں، اور پھر غیروں کے ہاتھوں ہم استعمال ہوتے ہیں۔ تو میرے معزز بھائیوں، اپنے اندر مثبت تبدیلی لے کے آنی ہے، پازیٹیو چینج لے کے آنا ہے۔ یہ کوئی وقار، کوئی متانت، کوئی سنجیدگی نہیں ہے کہ ہم اٹھیں اور کسی عمارت کو تہ و بالا کر دیں، اس کو گرا دیں، مسمار کر دیں۔ ہم اٹھیں اور اپنے ہی لوگوں کی جائیدادوں کا نقصان کرتے چلے جائیں۔ ہم اٹھیں اور کسی پہ جو ہے وہ بے جا اعتراضات کرنے شروع کر دیں، بے سروپا اور بے حقیقت باتوں میں آ کر خود اپنا بھی نقصان کریں اور دوسروں کا بھی نقصان کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اور اللہ جل شانہ نے انسان کی جس خوبی کو پسند فرمایا ہے وہ ہے انات، ڈیلیبریشن، کیلکولیشن کرنا چیزوں کی، اور کوئی بھی نظریہ، کوئی بھی فکر، کوئی بھی سوچ، کوئی بھی رد عمل دینے سے پہلے سب سے پہلے سوچنا، غور و فکر کرنا، چیزوں کو کیلکولیٹ کرنا، کیئرفلنس کے ساتھ چلنا، احتیاط کے ساتھ چلنا، آہستہ سے قدم اٹھا کے چلنا۔ اب ہمارے ہاں جو بھی کوئی برننگ ایشو ہوتا ہے، آج ایشو ٹرینڈ کر رہا ہے، اس پہ سارے لوگ ویڈیو بناؤ، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، اور پھر اس میں ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ہم لوگوں کو صحیح چیز ڈلیور کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں، جو بات ہم کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط، اور پھر اس بات کے نتیجے میں ہمارے معاشرے پر، ہماری سوسائٹی پر، ہمارے کلچر، ہماری تہذیب پر، ہماری ثقافت پر، ہمارے ملک پر اس کا کیا برا اثر پڑ سکتا ہے، اس کی طرف ہم بالکل توجہ نہیں دیتے، اور سیدھا جو ہے وہ چڑھ دوڑتے ہیں۔ کسی بھی معاملے میں ہر بندہ بولنا وہ ضروری سمجھتا ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم فوری رد عمل دیں، یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ ہر بندہ رد عمل دیں۔ یہ بات ضرور ہونی چاہیے کہ کسی بھی چیز پہ اگر ہم ریئیکٹ کر رہے ہیں، رد عمل دے رہے ہیں، تو ہمارا وہ رد عمل سوچ و سمجھ سے عاری نہیں ہونا چاہیے، غور و فکر سے عاری نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو چکی ہے اور جناب ہم کسی بھی طرف جو ہے وہ شترے بے مہار کی طرح چل نکلیں، اور ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہماری اس جلد بازی کا نقصان کیا ہوگا، مجھے خود بحیثیت فرد کیا نقصان ہوگا، اور میری جلد بازی کی وجہ سے جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں میں جی رہا ہوں، میرے معاشرے کو میری جلد بازی کا کیا نقصان ہو سکتا ہے، اور کتنے سخت نتائج اس کے بھگتنے پڑ سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑا پیغام ہے۔ آئیے مثبت تبدیلی لے کے آئیں اپنے معاشرے میں، اپنے ملک کی بہتری کے لیے کچھ اچھا کریں، اور اپنے اندر یہ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت پیدا کریں، اور ذرا انتظار کریں، غور و فکر کریں، چیزوں کو سوچیں، سمجھیں۔ اس کے بعد پھر اگر آپ کو لگے کہ یہ رد عمل دینا ضروری ہے تو ضرور رد عمل دینا چاہیے، اور انشاءاللہ جب آپ سوچیں گے، سمجھیں گے، چیزوں میں غور و فکر کریں گے اور کیلکولیشن کے ساتھ چلیں گے، تو انشاءاللہ بہت سارے نقصانات سے آپ خود بھی بچیں گے اور اپنے معاشرے کو بھی بچائیں گے۔ اللہ پاک مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو یہ دونوں صلاحیتیں عطا فرمائے ہماری زندگی میں، آمین بجاہ النبی الامین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ کما تحب وترضی۔